بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد AB نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں تمام خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ کریم نگر کے معروف عالم دین و ایڈوکیٹ نوید سیف حسامی کی AB نیوز کے نمائندے سے بات چیت۔ کریم نگر میں وکالت کے شعبے میں خواتین کا بڑھتا رجحان۔ تلنگانہ میں سال نو کے موقع پر 172 کروڑ کی شراب فروخت۔ مہاراشٹرا کی دارالحکومت ممبئی میں کورونا کیسز میں 50% اضافہ۔ جموں کشمیر کی مندر میں بھگدڑ، 12 افراد ہلاک۔ شہر کریم نگر کی ہر دل عزیز شخصیت اور نوجوان عالم دین و ایڈوکیٹ مفتی نوید سیف حسامی نے لڑکیوں کی شادی کی عمر کے متعلق حکومت کے فیصلے کے بعد عوام میں پیدا ہونے والی بے چینی و نیز عوام و خواص کے مختلف شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے AB نیوز رپورٹر سے بات چیت کے دوران بتایا کہ دی پروہیبیشن آف چائلڈ میرج بل 2021 امینڈمنٹ ایکٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے احتجاج کی بنا پر منظوری نہیں مل سکی اور اسے اب مزید جانچ کے لیے لوک سبھا کی جانب سے پارلیمنٹری پینل کے سپرد کیا گیا ہے، جہاں سے یہ دوبارہ لوک سبھا آئے گا اور وہاں سے راجیہ سبھا پھر صدر جمہوریہ کی دستخط کے ساتھ ملک بھر میں نافذ ہوگا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ اصل قانون 2006 میں نافذ ہوا تھا، جس میں کل 21 شقیں تھیں۔ انہی میں سے کچھ شقوں میں تبدیلی کے بعد اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ 1978 میں حکومت نے لڑکیوں کی شادی کی عمر 15 سے 18 اور لڑکوں کی شادی کی عمر 18 سے 21 کی تھی۔ ابھی صرف لڑکیوں کی قابل نکاح عمر میں اضافہ کیا گیا ہے، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی قابل نکاح عمر بالفاظ دیگر بلوغت کی عمر 21 برس طے کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون صدر جمہوریہ سے ملنے کی تاریخ سے 2 سال بعد نافذ ہوگا، جسے گریس پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی یہ معاملہ ایسا ہے جو اچانک تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس میں 2 سال کی مدت کی سہولت دی جائے گی، بعد ازاں یہ قانون لاگو ہوگا۔ یہ بات اس ترمیم شدہ ایکٹ کی شق نمبر 1 کی ذیلی شق نمبر 2 میں کہی گئی ہے۔ چنانچہ بالفرض اگر جنوری 2022 کی 15 تاریخ کو صدر جمہوریہ کی دستخط ثبت ہو جائے، تب بھی اس قانون کا نفاذ 15 جنوری 2024 سے ہی ہوگا، یعنی ان 2 برسوں میں اگر 18 سے 21 سال کے درمیان والی لڑکی کا نکاح کروانا چاہیں تو بلا جھجک کروا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ 2 سال صدر جمہوریہ سے منظوری ملنے کی تاریخ سے شروع ہوں گے اور ابھی یہ بل پینل کے پاس ہی ہے۔ چنانچہ یہ قانون تمام مذہب کے ماننے والوں پر یکساں لاگو ہوگا، یعنی اس میں کسی پرسنل لا کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ پرانے قانون میں قانوناً نابالغ سے شادی کرنے یا شادی کروانے یا ایسی شادیوں کو فروغ دینے والے افراد یا تنظیموں کو زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا اور 1 لاکھ کا جرمانہ لگ سکتا ہے۔ نئے قانون میں اسی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے مفتی محمد نوید سیف حسامی ایڈوکیٹ کے فون نمبر 9966870275 یا پھر muftinnaveedknr@gmail.com پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ اس خبر کو بڑی مسرت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے کہ ایڈوکیٹ مفتی نوید سیف حسامی، جو شہر کی قدیم مسجد محمودیہ میں خطیب بھی ہیں اور مسجد مکرم کے امام کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، نے نہ صرف مفتی و ایڈوکیٹ کے کورس خود مکمل کیے بلکہ اپنی شریک حیات جو کہ یونیورسٹی کی ٹاپر بھی ہیں کو بھی اس میدان میں اپنا شریک سفر بنا لیا۔ واضح رہے کہ ایڈوکیٹ نوید سیف نے 2018 میں وکالت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوران تعلیم انہیں کچھ باتوں کا بڑی شدت سے احساس ہوا۔ AB نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ معاشرے میں خواتین وکلاء کی قابل لحاظ تعداد کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت قانون میں مہارت کے عنوان کے ساتھ ساتھ اس طرف کا رخ کرنے والوں کی شریعت کی روشنی میں رہنمائی اور قانونی طرز سے پیدا ہونے والی مشکلات کو مضبوط انداز میں بتانے کی بھی ہے، نیز اس لیے بھی کہ باپردہ خواتین کو اپنے مسائل سے متعلق تذکرہ و تبصرے کے لیے بھی
کسی مرد وکیل سے بلا ضرورت گفتگو یا ملاقات کی نوبت نہ آئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے عدالتوں کا رخ کرنا بعض وجوہات کی بنا پر نامناسب ہے، لیکن زمینی و حقیقی صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ چنانچہ بڑی جدوجہد کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو لا کالج میں داخلہ بھی دلوایا اور اپنی ہی رہنمائی میں 3 سال کی تکمیل کے بعد 30 دسمبر 2021 کو ہائی کورٹ میں بار کونسل آف تلنگانہ کے تحت اپنا نام درج بھی کروایا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل مسلم گریجویٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کریم نگر کے مسلم وکلاء کو تہنیت پیش کی گئی تھی، جن کے منجملہ محترمہ عائشہ صاحبہ کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہوگا کہ کریم نگر کورٹ میں فی الحال 14 ججز ہیں، جس میں 11 خاتون ججز کام کر رہی ہیں۔ ایک بھی مسلمان نہیں ہے اور نہ مستقبل قریب میں توقع ہے کہ مسلم ججز کا یہاں تقرر ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے محنت اور منصوبہ بندی 15-20 سال کی عمر سے شروع کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں 45-50 سال کی عمر میں سپریم کورٹ کی کرسی انصاف ملتی ہے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ سال نو کے موقع پر ریاست تلنگانہ میں شراب کی ریکارڈ فروخت۔ تفصیلات کے بموجب کل ایک ہی دن میں 172 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی۔ سب سے زیادہ شراب ضلع رنگا ریڈی میں فروخت کی گئی، اس کے بعد ورنگل میں، جبکہ حیدرآباد تیسرے نمبر پر رہا۔ ضلع رنگا ریڈی میں 42.26، متحدہ ضلع ورنگل میں 24.78 کروڑ اور حیدرآباد میں 23.13 کروڑ کی شراب فروخت ہوئی۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ مہاراشٹر میں کرونا وائرس کے کیسوں میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں کرونا وائرس کے کیسوں میں 50% کا اضافہ ہوا ہے۔ دارالحکومت ممبئی میں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چند مہینوں سے کورونا کے کیسز سینکڑوں میں درج ہو رہے تھے، تاہم چند دنوں سے اس کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ممبئی میں 5428 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جو کہ کل کے مقابلے 47% زیادہ ہیں۔ جمعرات کو 2510 کیسز کے مقابلے جمعہ کو 3671 کیسز درج ہوئے، جبکہ پورے مہاراشٹر میں 8066 کیسز رپورٹ ہوئے، جو گزشتہ دنوں کے مقابلے 50% زیادہ ہیں۔ تاحال ریاست بھر میں کورونا سے 8 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ اس دوران ملک میں اومیکرون کیسز کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد ممبئی میں درج کی گئی ہے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ نئے سال کے موقع پر جموں و کشمیر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ماتا وشنو دیوی مندر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے میں 12 بھکت ہلاک اور 13 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اس کی تصدیق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مکیش سنگھ نے کی۔ پولیس نے زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ مرنے والوں کی شناخت دہلی، ہریانہ، پنجاب اور جموں و کشمیر کے افراد کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ واقعہ صبح تقریباً 2:45 پر پیش آیا۔ جائے واقعہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھگدڑ اس وقت مچی جب نئے سال کے موقع پر مندر میں خصوصی پوجا کے لیے بھکتوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ بہت سے بھکت مندر میں بغیر اجازت کے داخل ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ واقعہ تریکوٹا پہاڑیوں کے باہر گیٹ نمبر 3 پر پیش آیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جو فوراً مقام حادثہ پر پہنچ گئے، اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو صورتحال سے واقف بھی کروایا۔ مرنے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ اور زخمیوں کو 2 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مندر بورڈ زخمیوں کے علاج کا خرچ برداشت کرے گا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز، لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید خبروں کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ واضح رہے کہ ہمارا کمنٹ باکس آپ کے پازیٹیو اور نیگیٹو کمنٹس کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔